بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم 6 رمضان المبارک 1447 ہجری 24 فروری 2026 بروز منگل ہے اور پنجابی مہینہ پگن کی آج 12 تاریخ بنتی ہے۔ ٹائم ہونے والے ہیں تقریباً دن کے 2:45 بجنے والے ہیں۔ پاکستان میں راولپنڈی میں جو گولڈ کا ریٹ ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ آج مارکیٹ کل سے تھوڑا سا دباؤ سے باہر نکلی ہے۔ $5175 پر آؤنس پر اس وقت مارکیٹ میں ریٹ کھولا گیا ہے، جبکہ ہائی مارکیٹ $5220 پر آؤنس پر واپسی ہوئی ہے۔ $5175 پر آؤنس پر ریٹ انہوں نے کیا کھولا؟ 5,29,000 روپیہ پیس 24 کیرٹ بسکٹ دینے کا ریٹ ہے۔ واپسی 5,27,000 روپیہ فی تولہ ہے۔ 2,000 روپیہ خرید اور فروخت میں گیپ ہے۔ اسی طرح جو روا پٹھور تیزابی لوکل گولڈ ہوتا ہے ہمارا، وہ 5,22,000 روپیہ فی تولہ دینے کا ریٹ ہے اور واپسی ہے 5,20,000 روپیہ فی تولہ۔ اس میں بھی خرید اور فروخت میں 2,000 روپے کا گیپ رکھا گیا ہے۔ روے پٹھور تیزابی یہ جو لوکل گولڈ ہوتا ہے نا، ہم مارکیٹ میں پرانا سونا آتا ہے، میلٹ ہوتا ہے، پھر ریفائننگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو مارکیٹ میں آتا ہے اسے ہم روا اور پٹھور تیزابی بولتے ہیں۔ اسی کے اوپر ہم 1 گرام سونے کی قیمت بنائیں گے 44,753 روپے۔ 1 گرام سونے کی قیمت 4,47,530 روپے، یہ 10 گرام سونے کی قیمت آئے گی۔ گوٹا 12 گرام 150 ملی گرام وزن کا یہ تولہ چلتا ہے KPK کے کچھ شہروں میں۔ آج اس کا ریٹ آیا ہے 5,43,750، یعنی کہ 5,44,000 روپیہ فی 12 گرام 150 ملی گرام۔ اور مارکیٹ کتنی ہے؟ $5175 پر آؤنس پر۔ کل مارکیٹ تھی $5130 پر آؤنس پر، تو ریٹ تھا گوٹے کا KPK میں 5,40,000 روپیہ لگایا جائے کل سے لے کر آج تک، تو پیس میں 5,000 روپیہ فی تولہ اضافہ ہوا۔ روا پٹھور تیزابی میں بھی 5,000 روپیہ فی تولہ اضافہ ہوا، اور گوٹے پہ کتنا اضافہ ہوا؟ 4,000 روپیہ فی 12 گرام 150 ملی گرام وزن۔ چاندی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کل اپ ڈاؤننگ ہوتی رہی اور مارکیٹ نے جو ہائی لیا وہ $88.92 پر آؤنس پر گئی، 89 پر پورے نہیں گئی، واپس آ گئی۔ اس وقت مارکیٹ ہے $88.04 پر آؤنس پر، اور یہ اٹھی کہاں سے تھی؟ 84.93، یعنی اتوار کو جو کلوزنگ تھی اس کی۔ تو چاندی کے ریٹ میں آج کمی آئی ہے تھوڑی تھوڑی، وہ بھی دیکھتے ہیں کتنی آئی ہے۔ PSL کا جو بار کوڈ والا ہے کل تھا 14,500 اور آج ہے 14,300، اس میں 200 روپیہ فی تولہ کمی آئی ہے۔ اسی طرح جو BMW ہے وہ 14,500 تھا کل اور آج 14,200 ہے، اس میں 300 روپیہ کمی آئی ہے۔ ملت والوں کا کل 14,000 پورا تھا اور آج 13,500 ہے، اس میں 500 روپیہ فی تولہ پر کمی آئی ہے۔ PSL جو سٹیکر والا ہے وہ کل 14,200 تھا اور آج پورے 14,000 آیا ہے، اس میں بھی 200 روپیہ فی تولہ کمی آئی ہے۔ KG کا جو بار ہوتا ہے، دبئی کا پاٹلا بھی اس کو بولتے ہیں، کل ریٹ تھا اس کا 12,100 اور آج ہے پورے 12,000 روپیہ فی تولہ۔ لوکل چاندی تیزابی 12,300 روپیہ دینے کا ریٹ ہے اور واپسی ہے 11,600 روپیہ فی تولہ۔ چاندی کے بارے میں تجزیہ نگار کیا کہتے ہیں؟ سلور کی ریزسٹنس تھی $89.3 پر آؤنس سے لے کر $91 پر آؤنس تک۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایکسٹینشن مس ہے، ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ ایک بار پھر مس موقع دے اور اوپر جائے، کیونکہ یہ ابھی اس ریزسٹنس باکس میں گئی نہیں ہے، یعنی ان کا ارادہ تھا کہ یہ 91 تک اسے جانا ہی جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ چاندی اوپر دوبارہ جائے، لیکن کل بھی مارکیٹ دباؤ کا شکار رہی اور آج بھی مارکیٹ دباؤ کا شکار رہی۔ کیوں کہ فنڈامنٹل نیوز تو آپ کے سامنے ہی ہے، ایران اور امریکہ کا جوہری معاملات کا، پھر اوپر سے جناب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹیرف کی پالیسی کے اوپر جناب بہت سارے بیانات داغے ہوئے ہیں، پھر ایک ریویو والا معاملہ بھی چل پڑا ہے، عرب ممالک نے کل بہت سارے بیانات ہیں، اس کا اسکرین شاٹ بھی آخر میں لگاؤں گا۔ تو دوستو یہ ہے انتہائی مختصر اپڈیٹ، اور دعا میں یاد رکھا کریں الحمدللہ صحت کافی بہتر ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی تھوڑا سا ہے پوزیشن، کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رمضان کے روزے، رمضان کی عبادتیں جو سب کر رہے ہیں وہ قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کے والدین، آبا و اجداد جو آج سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک وفات پا چکے ہیں، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد کی بخشش فرمانا، مغفرت فرمانا، جیسے وہ بچپن میں ہمارے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ فرماتے رہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی نبینا، بے بہا مرتبہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، صحابہ کرام پر، ازواج مطہرات پر۔ کچھ انٹرنیشنل گولڈ نیوز بھی پڑھتے ہیں۔ کل مارکیٹ نے ہائی لیا تھا اور پھر مارکیٹ لو ہوئی، اور آج کا یہ اداریہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سونے کی قیمتوں میں منگل کو کمی آئی، کیونکہ سرمایہ کاروں نے گزشتہ سیشن میں بلین 2% سے زیادہ اضافے کے بعد منافع بک کیا تھا، جبکہ مضبوط ڈالر کا دباؤ بھی زرد دھات پر پڑا۔ 2 نمبر اسکرین شاٹ میں آیا ہے کہ اپریل کے لیے امریکی سونے کے سودے 0.3% کمی کے ساتھ $5210 پر بند ہوئے۔ اس میں نے مارکیٹ مینشن کی ہے $5220 کو ہائی لیا ہے، لیکن انہوں نے $5210 کے سودے بک کر لیے۔
3 नंबर स्क्रीन शॉट में लिखा है कि एशियाई स्टॉक मार्केटें मंगल के रोज इब्तदाई तजारत में हंगामे का शिकार हुई क्योंकि वॉल स्ट्रीट पर रातों रात फरोख्त ने सरमायाकारों को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल और अमेरिका ईरान कशीदगी में इजाफे से जज्बात मजरू हुए। चौथे नंबर स्क्रीन शॉट में लिखा है कि दूसरी जगहों पर फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने कहा कि वो मार्च की मीटिंग में सूद की शरों को रोके रखने के लिए तैयार हैं। ये वही खबर है जनाब कि शरह सूद में कमी चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ये कहता है गवर्नर कि मैं इसे मार्च तक रोके रखूंगा, ना बढ़ने दूंगा ना कम होने दूंगा। एक तरफ तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो नूरा कुश्ती का बड़ा माहिर है और हमेशा खेल चलाता रहता है, अपनी अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं और टैरिफ में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से एक बड़ी हलचल मच गई। ऊपर से ये एक बयान दागा है तेल अबीब में। अमेरिका का कहना है कि इसराइल और मशरक़ वस्ता पर सफ़ीर के तबसरे सियाको सबात से हटकर किए गए। क्या कहा ज़रा इसने, ये भी देखते हैं। ये लिखा है कि इसराइल में अमेरिकी सफ़ीर माइक बकाबी के कहने के बाद इतवार को हंगामा जारी रहा कि मशरक़ वस्ता के ज़्यादातर हिस्से पर इसराइल का हक है, क्योंकि ज़्यादातर अरब और मुस्लिम ममालिक ने एतराज़ किया और अमेरिका ने कहा कि इनके तबसरों को सियाको सबात से हट कर लिया गया। अच्छा जी, उसने कहा क्या है कि बकाबी ने क़दामत पसंद मुबस्सर टक्कर कार्सन के साथ एक इंटरव्यू में बात की कि जो जुमा को नशर हुआ। कार्सन ने कहा कि बाइबल के मुताबिक इब्राहीम की औलाद को ज़मीन मिलेगी जिसमें आज मशरक़ वस्ता का बेशतर हिस्सा शामिल होगा, बशमूल जदीद दौर के उर्दन, शाम, इराक और लबनान के कुछ हिस्से। इस ने पैदाइश के बाब 15 को हवाला दिया और बकाबी से पूछा कि क्या इस ज़मीन पर इसराइल का हक है। तो बकाबी ने जवाब दिया, अगर वो ये सब ले लें तो अच्छा होगा। अमेरिकी सफारतखाने के तर्जमान ने इतवार को कहा कि बकाबी के तबसरे सियाको सबात से हट कर किए गए और इसराइल के बारे में अमेरिकी पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं की गई। ये ऐसी कोई पालतू तो है। इंटरव्यू में बकाबी ने मजीद कहा वो वापस जाने और ये सब कुछ लेने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन वो कम अज़ कम इस ज़मीन को लेने के लिए कह रहे हैं जिस पर वो इस पर काबज़ हैं। वो अब वहाँ यहाँ रहते हैं, अब वो कानूनी तौर पर मालिक हैं और ये उनके लिए एक महफूज पनाहगाह है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल उर्दन, लबनान, शाम या इराक पर कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि अपने लोगों की हिफाजत की कोशिश कर रहा है। जिसके ऊपर अरब ममालिक ने क्या जवाब दिया जी। इतवार को मिस्र, सऊदी अरब, उर्दन, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, शाम, कुवैत, लबनान, अमान, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और कई अरब गवर्निंग बॉडीज़ के एक मुश्तरका बयान में बकाबी के रिमार्क्स को ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ और ख़ित्ते के इस्तेहकाम को ख़तरे में डालने वाले करार दिया गया।